الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، شہدائے کربلا کے ذکر خیر کا مہینہ ہے اور امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت کے ذکر کا یہ مقدس اور پاکیزہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے نظم کی شکل میں انشاءاللہ ان کی شان بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کے بعد نثر کی شکل میں بھی انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، مجھ سا حقیر کیسے توصیف کر سکے گا، مجھ سا حقیر کیسے توصیف کر سکے گا، بہتر سے ہے بہتر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، سر کو کٹا کے اپنے گھر کو لوٹا کے اپنے، سر کو کٹا کے اپنے گھر کو لوٹا کے اپنے، لایا ہے دین بچا کر سرکار کا نواسا، لایا ہے دین بچا کر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، میدان کربلا میں
بچی ہوئی ہے، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، اور بخش دی زندگی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، بخش دی زندگی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، اور حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا، اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی، اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی، ان کے قدموں میں جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا، ان کے قدموں میں جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا، خون تازہ دوڑ جائے ہر رگے اسلام میں، خون تازہ دوڑ جائے ہر رگے اسلام میں، اس لیے آل نبی کو سر کٹانا ہی پڑا، اس لیے آل نبی کو سر کٹانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا، پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر اور ابن زیاد، پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر اور ابن زیاد، فاطمہ کے لال کو سب کچھ لٹانا ہی پڑا، فاطمہ کے لال کو سب کچھ لٹانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، شہدائے کربلا کی جو قربانی ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ کون حسین؟ جس نے قرآن و سنت کی تمام تعلیمات پر عمل کر کے میدان کربلا میں دکھا دیا۔ کون حسین؟ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی اور جس نے سنت کی لاج رکھ لی۔ کون حسین؟ جس نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن آوان و انصار اور خاندان نبوت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کون حسین؟ جن کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ کون حسین؟ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ملا کر کھجور کی گھٹی ان کے منہ میں خود رکھی اور ان سے پیار کیا۔
کون حسین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتا رہا؟ کون حسین جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 7 سالہ نبوت سے جو ہے تربیت حاصل کی؟ وہ آپ 7 سال کے تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے۔ 7 سال تک آپ نے نبوت کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔ کون حسین کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کون حسین کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے پھول ہیں؟ کون حسین جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ کون حسین جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے دراصل مجھ سے بغض رکھا۔ کون حسین جس نے حضرت ابو بکر خلیفہ اول کی امامت میں 2.5 سال تک نمازیں ادا کی؟ کون حسین جس نے حضرت عمر فاروق کی امامت میں 10 سال تک مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کی؟ کون حسین جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 12 سال تک مسجد نبوی کے اندر ان کی امامت میں نمازیں ادا کی؟ کون حسین جنہوں نے اپنے بابا حضرت علی شیر خدا کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی؟ کون حسین جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے اکتساب فیض کیا، خلفائے راشدین کی تعلیم و تربیت اور نگرانی میں جو پلے اور بڑے، جنہوں نے اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 5 سال تک ان کے پیچھے نمازیں ادا کی؟ کون حسین جنہوں نے جنتی نوجوانوں کے ایک اور سردار انہی کے بڑے بھائی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امامت میں 6 مہینے تک نمازیں ادا کی؟ کون حسین جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر ان کا دور خلافت 20 سال تک امن و امان کے ساتھ جاری رہا؟ کون حسین کہ جب یزید کی باطل حکومت نے سر اٹھایا اور ایسے لوگ حکومت پر براجمان ہوئے کہ جو دین کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے تھے، قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے تھے، دین کی پٹڑی سے نیچے اتر گئے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو ویسے نافذ نہیں کر رہے تھے جس طرح خلفائے اربعہ نے نافذ کی، جس طرح حضرت علی نے نافذ کی، حضرت حسن نے نافذ کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح قرآن و سنت کا نفاذ کیا، اس طرح وہ حکومت نہیں چل پا رہی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آدمی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ میں ان کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ زیادہ حق سے ہٹ چکے ہیں اور پٹڑی سے نیچے اتر چکے ہیں۔ جس طرح خلافت علی منہج النبوہ پہلے سے چلی آ رہی تھی اس پر یہ قائم اور دائم نہیں رہے۔ آپ نے آخرکار اپنی جان قربان کر دی، اپنے آوانوں انصار کی جان قربان کر دی، خاندان نبوت کے 72 افراد شہید ہو گئے، لیکن آپ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آخری دم تک اسلام کے پرچم کو اٹھا کے لہراتے رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ حضرت حسین نے پھر وہ قربانی پیش کی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا۔ روکنے والوں نے آپ کو روکا، سمجھانے والوں نے آپ کو سمجھایا، منع کرنے والوں نے آپ کو منع کیا کہ مشکل حالات ہیں۔ یہ وہ بے وفا لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے جو ہے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ وفا نہیں کی، جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ ان کی دعوت پر نہ جائیں، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے بزبان شاعر فرمایا، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر،
مجھے جانا پڑے گا، شوکت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی شان جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن سلامت اسلام رہ جائے۔ آپ میدان عمل میں نکلے اور مردانہ وار مقابلہ کیا، اور آپ نے اتمام حجت کی، ہر طرح سے ان کو سمجھایا کہ آپ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں اور قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ ابھی یزید کی بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا، یزید کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی تھی، سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں پر کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت حسین چاہتے تھے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے کہ جو خلفائے راشدین کے طرز عمل پر ہو، جس طرح ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اور علی نے نظام خلافت کو چلایا، اس طرح کی حکومت قائم کی جائے اور اس کے نظام خلافت کو چلایا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ اس کے لیے آپ نے کوشش کی، اس لیے آپ نے قیام کیا، اس لیے آپ نے میدان عمل کا راستہ اختیار فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی وہی کیفیات ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ کلمہ حق اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حکمران نفاذ اسلام میں کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ کلمہ حق آج بھی اٹھا کے دیکھیں، کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، خدائے لم یزل کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، خدائے لم یزل کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، یہی ہے عرض کربلا کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ آپ ذرا کلمہ حق اٹھا کے دیکھیں اور یہ کہیں کہ ہم اسلام نافذ کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یزید کی ذریت آج بھی اسلام کا نفاذ نہیں چاہتی، قرآن و سنت کا نفاذ نہیں چاہتی۔ میدان عمل میں نکلیں۔ علامہ اقبال بھی یہی شکوہ کرتے کرتے چلے گئے، وہ فرماتے تھے قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین آج کے دور میں نظر نہیں آتا، لیکن یزید کے ایسے پیروکار کہ جو قرآن و سنت کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیتے، آج یا اس سے پہلے کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہر دور میں انہوں نے قرآن و سنت کو پیچھے کیا ہے اور دنیا کے جو نظام تھا، دنیا کے جو قوانین تھے یا جو جمہوری نظام تھا ان کو آگے رکھا، اسلامی نظام کو پیچھے رکھا۔ یہ کیفیات آج بھی موجود ہے۔ آج بھی کوئی اللہ کا بندہ سر اٹھائے گا، آواز بلند کرے گا، آج بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں، آج ہم 1300-1400 سال پرانے یزید پر تو لان تان کرتے ہیں، لیکن جو تازہ یزید ہوتے ہیں، لوکل یزید، ان کے اوپر لان تان اس لیے نہیں کرتے کہ براہ راست مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے پچھلے یزید پر ہی لان تان کر کے کام چلایا جائے۔ اور یہ جو تازہ یزید ہیں جو قرآن و حدیث کو نافذ نہیں ہونے دیتے، اسلامی تعلیمات کو نافذ نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف اگر آواز اٹھائی تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لوگ آج یہ بات سوچتے ہیں حضرت حسین کو لوگوں نے کیسے شہید ہونے دیا۔ ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ نہیں گئے تھے، ابھی حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اس دوران یزیدی افواج نے آپ کے خاندان کو گھیرا اور مظلومانہ طور پہ شہید کیا۔ اور دوسرا یہ آج آپ دیکھ لیں، اس کا نمونہ آپ کو دنیا میں موجود نظر آئے گا۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمان کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ 60 اسلامی ممالک ہیں، بہترین فوجیں موجود ہیں، بہترین کمانڈر اور سپہ سالار اور چیف آف آرمی سٹاف موجود ہیں، بہترین طاقت، قوت، اسلحہ، ایٹم بم، میزائل، سب کچھ موجود ہے۔ کیا غزہ کو آزاد کرا پا رہے یا فلسطین کو آزاد کروا سکے ہیں؟ نہیں کروا سکے۔ ان بیچاروں کو خوراک بھی صحیح تک نہیں پہنچا سکے۔ وہاں تو کوئی ٹیلی فونک رابطے نہیں تھے، ماحول نہیں تھا، صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا کس طرح کا واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت حسین جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اعلانیہ نہیں نکلے تھے کہ میرے ساتھ چلو، میں باقاعدہ ایک جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو سارا مدینہ آپ کے ساتھ نکل پڑتا، سارا مکہ آپ کے ساتھ نکل پڑتا، دنیا بھر کے مسلمان جن جن کو اطلاع پہنچتی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو خیر القرون کا زمانہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت کے دیگر افراد اور دیگر مسلمان حضرت حسین کو اکیلا چھوڑ دیتے، ان کو نہتہ چھوڑ دیتے؟ ابھی تو حضرت حسین کوفہ میں جانا تھا، وہاں حالات کا جائزہ لینا تھا، مناسب سمجھتے
تو آواز کو بہتر طریقے سے اٹھانا تھا، ورنہ دیگر جو آپشن ہے ان کو استعمال کرنا تھا۔ لیکن یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ اگر حضرت حسین نے کارروائی شروع کر دی اور اپنی بیعت لینا شروع کر دی اور حکومت اور خلافت کا اعلان کر دیا تو پھر ہماری حکومت نہیں بچے گی۔ یہ حکومت کا لالچ ایسی چیز ہے، حکومت کی خاطر کئی حکمرانوں نے اپنے باپ تک قتل کر دیے، اپنے بیٹے قتل کر دیے۔ اور میرے بھائیو، حکومت ایسی ظالم چیز ہے کہ ایسے ظالم حکمرانوں نے خاندان اہل بیت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ امام علی مقام حضرت حسین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، لیکن حکومت اور دنیا کی پٹی جب آنکھوں سے بند جائے، آپ کے سامنے ہے کہ پھر کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، نہتے ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پوری تیاری کے ساتھ آتے اور باقاعدہ اعلان کرتے، کیونکہ آپ حکمت و تدبر سے کام لے رہے تھے، معاملات کو سنبھالنا چاہتے تھے، لیکن ان ظالموں کو پتہ چل گیا اب اگر اٹھ کھڑے ہوئے، ایک دفعہ بیعت کا آغاز ہو گیا تو کون سا مسلمان ہے جو یزید کی بیعت کرے گا اور حضرت حسین کی بیعت نہیں کرے گا؟ کون ہے جو یزید کی طرف جائے گا اور کون ہے جو حضرت حسین کی طرف نہیں آئے گا؟ یہ ان کو پتہ تھا۔ حکمرانوں کے کان بڑے کھڑے ہوتے ہیں، حکمرانی کرنے کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہی صورتحال آج کل بھی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، غزہ اور فلسطین کے مسلمان 60 اسلامی ممالک کے درمیان شہید ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں، خواتین، بڑے چھوٹے، ان کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے آپ کو وہاں کا منظرنامہ سمجھ آ جائے گا کہ حکومتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں۔ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی عیش و عشرت کو بچانے کے لیے پھر وہ جو ہے لحاظ نہیں کرتی۔ آج کے یہ حالات ہمارے سامنے، آج بھی آپ دیکھیں، موجودہ دور میں ہماری ایک تحریک ہے، تحریک لبیک پاکستان۔ آج کل وہ اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں، لیکن حکومت ان کو تسلیم نہیں کر رہی۔ مطالبات کیا ہے؟ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بتائیں ان میں سے کوئی غلط مطالبہ ہے؟ معمولی مطالبات، حالانکہ یہ مطالبات کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ حکومت وقت کو خود چاہیے، خود ایکشن لے، خود مسلمانوں کی مدد کرے، خود آگے بڑھے۔ اب تحریک لبیک پاکستان کے جو 3 مطالبات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کا جو صدر ہے، جو مسلمانوں کو اندھا دھند قتل کر رہا ہے، نیتن یاہو، اسے دہشت گرد قرار دیا جائے۔ بتائیں یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو اسرائیل کا صدر ہے، پوری دنیا میں وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلم کھلا، نہتے مسلمانوں کو گھیر گھیر کے، بچوں کو، عورتوں کو، کتنے مسلمان وہاں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں تک تعداد جا پہنچی ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، پانی تک روک دیا گیا ہے۔ وہی کوفیوں والے حالات ہیں۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ ایک مطالبہ ہے کہ نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ کیا کافروں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیں؟ مسلمان نہیں ان کے ظالموں کو دہشت گرد قرار دے سکتے۔ جب بھی دہشت گردی کا لیبل لگے گا مسلمانوں پر لگے گا، ان پر کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ مطالبہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ بولے، ہاتھ کھڑا کر کے گئے۔ یہ مطالبہ جائز ہے؟ آپ کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ بالکل جائز مطالبہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کو دوائیاں فراہم کی جائیں، ان کو خوراک فراہم کی جائے، ادویات فراہم کی جائیں، ان کی ہر طرح سے سپورٹ کی جائے۔ صرف دوائیاں کہہ رہے ہیں، عسکری مدد نہیں کہہ رہے، فوجی مدد نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی فوجی مدد کی جائے، ان کی عسکری مدد کی جائے، ان کی اسلحے کے ذریعے مدد کی جائے، ان کی طاقت و قوت کے ذریعے مدد کی جائے۔ لیکن وہ اتنا بھی نہیں کہہ رہے، اتنا ہی کہہ رہے ادویات اور خوراک۔ بھئی ادویات تو وہ تب استعمال کریں گے جب وہ زندہ رہیں گے، خوراک تو وہ تب استعمال کریں گے جب وہ زندہ رہیں گے۔ ضرورت تو ہے فوجی پاور کی اور عسکری پاور کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ شہید کرا پاکستان کی ایک دھمکی کے سامنے ہی اسرائیل جو ہے سرنگو ہو جائے گا۔ اتنا ڈرتا ہے اسرائیل پاکستان سے اور پاکستان کے بم سے، لیکن ایسے بزدل حکمرانوں کے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے کہ جو اپنی آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ اللہ ان کو قوت اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ مطالبہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو خوراک اور ادویات مہیا کی جائیں۔ یہ مطالبہ غلط ہے یا صحیح؟ بولو، کتنا جائز مطالبہ ہے۔ اور حکمران 4-5 دن ہو گئے ان کے لیے احتجاج کر کے کھڑے، کسی نے ابھی بات تک بھی نہیں سنی۔ یہ حالت ہے حکمرانوں کی۔ آپ سمجھتے ہیں یزید کیسے ہوتے ہیں؟
تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، دیکھ لیں، آنکھیں کھولیں۔ اس لیے تو شاعر نے صحیح کہا ہے، خدائے لم یزل کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، یہی ہے عرض کربلا کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ ہاں چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں، کرکٹ میچ کھیلتے رہیں، دیکھتے رہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، اور جو ہے بناتے رہیں، آوارہ گردی کرتے رہیں، اسی طرح دنیا کا نظام چلتے رہے، خاموش ہو کے اپنی نمازیں پڑھتے رہیں اور اپنی عبادات کرتے رہیں۔ حکومت کا نام نہ لے لینا، اسلامی حکومت کے قیام کی بات نہ کرنا، قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کی بات نہ کرنا۔ ایسے عبادات تو امریکہ میں بھی کافر ہمیں کرنے دیتے ہیں، ہندوستان میں بھی کرنے دیتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ اسلامی حکومت کے قیام کا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام سے جو کافر اور کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تیسرا مطالبہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات پر سرکاری طور پر پابندی لگائی جائے۔ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کے ذریعے پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، اسرائیل کو جا رہا ہے، اس سے اسلحہ خرید رہا ہے، ہمارے بھائیوں پہ برسا رہا ہے، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جائز اور ویلڈ مطالبہ ہے۔ آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں کتنا جائز مطالبہ، یہ 3 مطالبات ہیں۔ بیچارے 5 دن کے بھوکے پیاسے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا ایسا مطالبہ ہے؟ اتنی ہمت اور جرت نہیں رہی میرے بھائیوں۔ آج آپ حالات کو دیکھ لیں، اقوام متحدہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، کفار کے غلام بنے ہوئے ہیں، اتنی طاقت اور قوت نہیں۔ جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچتے، بھیا آپ جائیں، یہ ہمارا کام ہے، آج ہی ہم انشاءاللہ اس کے صدر کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اسرائیلی مصنوعات پر پابندی لگاتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے آگے سے آگے جہاز بھر بھر کے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ آپ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے حضرت حسین کی جو قربانی ہے اسے صحیح سبق حاصل کریں، ورنہ جو بیانات کا مسئلہ ہے، بیانات تو حکمران بھی جاری کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ٹی وی چینلوں پر اخبارات میں پڑھے ہوں گے، صدر پاکستان کا بیان آ جائے گا، امام حسین کی قربانی بڑی لازوال قربانی تھی، بات ختم۔ وزیر اعظم پاکستان کا بیان آ جائے گا، امام حسین کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، بات ختم۔ گورنر کا بیان بھی آ جائے گا، وزیر اعلیٰ کا بیان بھی آ جائے گا، تاکہ ٹائم پاس ہو جائے۔ لوگ جو ہیں چلو ایک آدھ بیان سے ہی گزارا کریں۔ ان سے کوئی پوچھے اگر آپ واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حضرت حسین کو حق پر سمجھتے ہیں، حضرت حسین کی کل قیامت کے دن شفاعت چاہتے ہیں، ان کی قیادت اور سیادت میں اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت حسین کی طرح باطل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دشمنان اسلام کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور پاکستان میں چلو کھڑے ہونا تو آپ کی بڑی دور کی بات ہے، آپ پاکستان میں اسلام کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آڑے آ رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں پر، مسلمانوں کے پسندیدہ دین کو نافذ کرنے سے روک رہی ہے؟ ان سے کوئی پوچھے؟ کوئی ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے، کوئی ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے۔ عوام تو بیچارے بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، 5 سال جب پورے ہو جائیں گے پھر جو ہے ووٹ کی پرچی کے لیے بلا لیں گے، ادھر ٹھپا لگا دے، ادھر ٹھپا لگا دے، ادھر ووٹ دے دے، ادھر ووٹ دے دے، رنگ برنگے یہ لوگ جال باز، مکار اور دھوکے باز آ جائیں گے برساتی مینڈکوں کی طرح، اور پھر یہ ہمیں نئے نئے خواب دکھائیں گے، بجلی کے میٹروں کے، سڑکوں کے، کھاڑیوں کے، نالیوں کے، ان کے خواب دکھائیں گے اور اپنا کام سیدھا کر کے چلے جائیں گے۔ 76-77 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ حضرت حسین کی حمایت میں ایک ایک بیان جاری کیا، بات ختم۔ حضرت حسین جس مقصد کے لیے اٹھے، مقصد کیا تھا؟ قرآن و سنت کا نفاذ، قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت کو سپریم لا ماننا۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں بھی نمازیں پڑھتے رہے اور جماعت کروا کے پڑھتے رہے، جماعت کرواتے تھے، ہر طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا تھا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بعد جماعت نمازیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ شہید ہوئے اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ شمشیر و کف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ جس طرح کا سجدہ حضرت حسین نے کیا ہے میرے بھائیوں، اگر واقعی ہم حضرت حسین کے ماننے والے ہیں اور یقیناً ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں حضرت حسین کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور حضرت حسین کا راستہ ہے باطل حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ان کی شہادت کا فلسفہ ہے۔ لیکن آج کل ہمیں صرف ماتم میں لگا دیا جاتا ہے، نوحہ کرنے پر لگا دیا جاتا ہے، رنگ برنگی چیزیں اس طرح کی دکھا کے اور اپنے آپ کو ہی زخمی کر کے، اپنے آپ کو ہی لہو لہان کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ حضرت حسین کی دعوت نہیں ہے، یہ شہدائے کربلا کی دعوت نہیں ہے۔ شہدائے کربلا نے اپنے آپ کو زخمی کیا، شہدائے کربلا نے اپنے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی؟ یہ تو
شریعت میں جائز ہی نہیں، یہ تو قرآن و سنت میں حرام ہے یہ کام کرنا۔ اور حضرت حسین جب شہید ہونے لگے تو اپنی بہن سے فرمایا کہ بہن صبر کرنا، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں، جزا فضا نہ کرنا، بال نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، اور میرے بعد واویلا نہ کرنا، صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ حضرت حسین بھی اسی شریعت پر عمل کرتے تھے جس شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ حضرت حسین بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کی حفاظت کے لیے حضرت حسین میدان عمل میں نکلے، اپنی بہن کو صبر کی تلقین کی، اور بہن بھی اتنی پیاری حضرت علی کی لخت جگر تھی، حضرت فاطمہ کی لخت جگر تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے صبر کیا ہی نہیں بلکہ صبر کرنے کا حق ادا کر دیا۔ جو لوگوں نے آج کل جھوٹی قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، کربلا کے جو ورثاء ہیں ان کے حوالے سے رونے دھونے کے، ماتم کے، اور اس طرح کی تعزیہ داری وغیرہ کے، اور یہ اور کتنی رسمیں ہیں، گھوڑا وغیرہ نکالنا، یہ سب چیزیں میرے بھائیو جہالت ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت حسین نے اس مقصد کے لیے قربانی نہیں دی کہ اپنے آپ کو ہلاک کیا جائے، اپنے آپ کو زخمی کیا جائے۔ حضرت حسین نے اس لیے قربانی دی ہے تاکہ دشمنان اسلام کا خاتمہ کر کے اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کیا جائے۔ یہ تھا ان کا اصل مقصد۔ اصل مقصد کی طرف آئیں اور ان باتوں سے باہر نکلیں۔ آج ایک رسمی طور پہ حضرت حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، شہدائے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، رسمی طور پہ کرنے کی بجائے عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ ان کا ذکر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو جادہ حق پر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت حسین شہدائے کربلا خاندان اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔